الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قوله تعالى في شان عظمت حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضرین، بزرگان گرامی، عزیزان ملت، شفیق دوستوں، محترم بھائیوں، عزیز بچوں، معزز خواتین اسلام، اسلامی رشتے کی ماں، بہن، بیٹی، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان عظیم، جس پاک بے نیاز جل شانہ نے ہم کو فضول باتوں سے بچایا، لغویات سے بچایا، قرآن کریم کی نورانی محفل میں اپنا اور اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا. یہ اللہ ہی کا کرم ہے جو میں اور آپ اجتماعی فعل کے ساتھ اپنے مولا کریم کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں. خدائے رحمان میرے اور آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس کا بدلہ آخرت میں اپنی رضائے کامل عطا فرمائے. بھی چادر کبریائی کے مولا کریم کا دیدار نصیب ہو. یہی وہ عمل ہو جس پر میرا اور آپ کا خاتمہ بالخیر. ابتدا کے اندر یہ چند الفاظ دعا کے اللہ کی بارگاہ میں نے عرض کیے ہیں. میری امیدیں اس ذات بابرکات سے وابستہ ہیں کہ یقیناً وہ اپنے بندوں کو اس کا بدلہ بہتر سے بہتر عطا فرمائے گا. قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں کچھ عرض کر سکوں. مؤدبانہ یہ گزارش ہے کہ سارے بھائی بآواز بلند رحمت عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کا نور اور کتاب روشن. اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کا ذکر کرا ہے اللہ نے. اپنے دو انعامات کا تذکرہ کرا ہے، دو نعمتوں کا تذکرہ کرا ہے. پہلی نعمت
نعمت عظمیٰ یعنی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھئی اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اللہ کی نعمت ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. یہ نعمت وہ نعمت ہے کہ اس کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی ہیں. اگر یہ نعمت عظمیٰ ہمیں نہیں ملتی تو پھر کوئی سی بھی نعمت نہیں ملتی. تو پہلی نعمت جس کا تذکرہ ہے وہ کس انداز میں اللہ فرما رہا ہے، خدا کرے ہمارے سمجھ میں آ جائے یہ بات. اگر یہ ذرا سا ٹکڑا سمجھ میں آ گیا نا تو پھر انسان بھول جائے گا اس بات کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ جو بہت سے لوگوں کے دماغوں میں آج غصہ بھرا ہوا ہے نا، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ حضور تو ہمارے جیسے ہیں، اگر وہ اللہ کے اس فرمان کو سمجھ لے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کا نور. تمہارے پاس کون آیا؟ اللہ کا نور. اللہ کا نور. اور مفسرین نے فرمایا اس نور سے مراد جو ہے، یہاں جو نور ذکر کیا گیا ہے، اس نور سے مراد ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب آپ یہ بات سمجھ لیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہیں، ہمارے جیسے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. جس دن یہ بات سمجھ میں آ جائے گی پھر نہیں کہو گے ہمارے جیسے. اللہ کہہ رہا ہے تمہارے پاس آیا نور. پھر آگے فرمایا وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور کتاب روشن. ایک روشن کتاب اور ایک ذات محمد الرسول اللہ. اس نور کی عظمت اور حقیقت کما کہو کوئی سمجھ نہیں سکتا. ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتا. یہ تو بنانے والا جانے کہ اس نے کیا بنایا اپنے محبوب کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا. اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین پیدا نہ کرتا تو جو میں نے ابھی کہا نا کہ اگر یہ نعمت عظمیٰ نہیں ملتی تو کوئی سی بھی نعمت نہیں ملتی. ہاں تو اب یوں دوسرے انداز میں سمجھیں، اگر اللہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا، جلوہ فروز نہ فرماتا تو کائنات کی کسی بھی چیز کو نہیں پیدا کرتا. اللہ نے ہر چیز جو پیدا کی ہے، یہ اتنی بڑی زمین جو بنائی ہے، یہ آسمان کا جو اتنا بڑا سائبان بنایا ہے، اور یہ آسمان پر جو چاند چمک رہا ہے، یہ سورج اپنی جولانیاں دکھا رہا ہے، یہ ستارے اپنی طرف اپنی کشش سے ہمیں اپنی طرف مائل کر رہے ہیں. یہ آسمان پر چاند، سورج، ستارے، یہ زمین کے اوپر ہرے بھرے درخت، بہترین خوشبوؤں والے پھول،
مہکا دینے والی خوشبو نے یہ دریا، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ جنات، یہ فرشتے، یہ جنت، یہ عرش، یہ کرسی، یہ لوگ، یہ قلم، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ میں آگے جو اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو یہ کچھ بھی، تو جواب کیا نکلا؟ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یہ ساری کائنات ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ محمد پھر سمجھ لیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو لوگ ہیں کیا تھے؟ ہاں ہاں، اگر خیمے آ جائیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ابھی بھی جو جتنا عالم کے اندر آپ جلوہ دیکھ رہے ہیں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یہ جلوے ہیں۔ جس دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے تو سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ آج جن کے ایمان کمزور ہیں نا تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جن کے ایمان کامل ہیں، جو اس نبی سے سچا عشرت پہ ہیں، وہ کبھی نہیں کہتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، کب جلوہ افروز ہوئے۔ تو پہلی بات یہ قد جاءکم من اللہ نور، پہلے آپ شکل نوری کے اندر ظاہر کیے گئے، نور کی شکل میں۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، جب یہ تھا اور تھے والی بات سمجھ رہے ہیں، اور تھے والی دیکھو پھر سمجھ رہے ہیں۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ محمد عربی نہیں تھے۔ بھائی سمجھ میں آ رہی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تھا، اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ قدرت والا ہے، لیکن کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک اللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نور سے نور محمد رسول اللہ کو جلوہ افروز فرمایا۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، یہ ہے نا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جلوہ افروز فرمایا، پیدا فرمایا، سمجھ؟ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کو نور کی تندیل کے اندر، خلا کے اندر معلق رکھا۔ کوئی ایسی جگہ تھی نہیں کہ اس کو رکھا کہاں جائے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو پھر نور کو تو نور ہی میں رکھنا تھا۔ نور کی تندیل بنائی گئی اور نور کی تندیل کے اندر معلق خلا کے اندر رکھا۔ 1,06,70,000 برس تک وہ نور خلا کے اندر معلق رہا۔ اتنا زمانہ ہوگا، اتنا زمانہ ہوگا، ابھی کوئی بھی نہیں، کیونکہ یہ بات بھی تو ختم کرنی ہے نا اللہ کو کہ میرے محبوب تمہارے بعد جتنی بھی چیزیں آئیں گی، ہر پیدا ہونے والی چیز کو میں قوت دوں گا کہ وہ میرا ذکر کرے گی، ہر پیدا ہونے والی چیز کو میں یہ طاقت دوں گا کہ وہ میرا
ذکر کرے گی، لیکن اے محبوب آؤ تم بھی میرا ذکر کرو، لیکن تم ذکر اتنا کر دو، اتنا کر دو، اتنا کر جاؤ کہ قیامت تک آنے والی ساری مخلوق مل کر ذکر کرے، تب بھی تمہارے ذکر کے برابر نہ پہنچ سکے جو تم ذکر کر رہے ہو۔ وہ نور جب پیدا کیا گیا، ظاہر کیا گیا، وہ نور اللہ کا ذکر کرنے لگا، وہ نور اللہ کی تعریف کرنے لگا، اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگا۔ تو اے محبوب جب تمہارے بعد تو میری مخلوق آئے گی، وہ میرا ذکر کرے گی، اور جب وہ میرا ذکر کرے گی تو میں اس پر رحمت نازل کروں گا، میرا ذکر کرے گی تو میں اس پر رحمت نازل کروں گا۔ پتہ یہ چلا جو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ کہ جب یہ نور اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کیسے وہ رحمت سے خالی رہ جائے، ادھر یہ نور اللہ کا ذکر کر رہا تھا، ادھر اللہ رحمت نازل فرما رہا ہے۔ کیونکہ اے محبوب تمہاری شان یہ ہے کہ میں نے تمہیں رحمت للعالمین بنایا، میں نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کر ظاہر کرنا ہے، تو تمہاری رحمت کا پیمانہ اتنا لبریز ہو جائے کہ اس میں کبھی کمی نہ آئے، کمی نہ آئے۔ رحمتیں اترتی رہی، نعمتیں اترتی رہی۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس نور سے اب عالم کو بنانا شروع کیا۔ کس نور سے؟ نور محمد الرسول اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مثال سے سمجھاؤں میں آپ کو، ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ آدم کی اولاد ہے نا ہم سب۔ آدم کو کس نے بنایا؟ آدم کا تو کوئی باپ نہیں ہے۔ آدم کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ آدم کو، ایک آدم کو، حالانکہ آدم کی اولاد کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، لیکن اب سلسلہ اس طرح بنا کہ ایک آدم کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنا دیا، اور ساری اولاد آدم سے بنا، ساری اولاد ہے نا اسی طرح۔ اب اسی طرح اب آ جائے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات جو بنائی ہے، بنانے والا اللہ ہے، لیکن انداز کیا ہے؟ اللہ نے اپنے نور سے نور محمد رسول اللہ کو پیدا کیا، ٹھیک ہے نا؟ اب ساری کائنات جو بنائی وہ نور محمد رسول اللہ سے بنائی۔ ساری کائنات کیسے بنائی؟ ہاں، اب سب سے اہم چیزیں، سب سے اہم چیزیں جن کی سب سے پہلے ضرورت تھی، جن کی انسان کی نہیں، پہلے انسان کی ضروریات، انسان کے لیے کام آنے والی چیزیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جب آپ کوئی تقریب کرتے ہیں، کوئی پروگرام کرتے ہیں، تو پہلے نمبر پر مہمانوں کو بلا لیتے ہیں یا پہلے مہمانوں کے آنے کا انتظام کرتے ہیں؟ پہلے آنے کا انتظام کرتے ہیں، ہاں، پہلے فرش بچھایا جاتا ہے، شامیانہ لگایا جاتا ہے، قمقمے لگائے جاتے ہیں، انتظام کرا جاتا ہے نا، ایک لسٹ بنائی جاتی ہے، فہرست بنائی جاتی ہے، یہ کام ہوگا، یہ چیزیں ہوں گی، یہ سامان آنا ہے، فہرست تیار کی جاتی، فہرست لکھی جاتی ہے نا۔ ایسے ایسے ہوتا ہے، مہمان آئیں گے، مہمان، ہاں، اللہ رب العالمین نے پہلے انسان کو نہیں بھیجا، انسان کو جب بھیجا جب سارا انتظام کر دیا، انسان کو بچوں سمجھنے جیسے مہمان آتا ہے نا، اس طریقے سے مہمان بنا کر اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان. ارے ذرا سمجھ لیں کیا پہلے انتظام کرا جاتا ہے, پہلے ہاں انتظام کرا جاتا ہے. مخلوق انسان تو اشرف المخلوقات ہے, تو اس دنیا میں جب تک ہے تو سمجھ لے ایک مسافر اور ایک مہمان کی طرح ہے. ایک مسافر ہم ہیں نہ بولو, ایک مسافر کی حیثیت ہے یہاں ہماری اور ایک مہمان مسافر کی. ہاں ہمارا سفر کب پورا ہو جائے پتہ نہیں, ہم مسلسل سفر کے اندر ہیں. کبھی ایک دن کا سفر ہوتا ہے, کبھی 1 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے, کبھی 2 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے, کبھی 1 دن کا ہوتا ہے, کبھی 2 دن کا ہوتا ہے, کبھی 10 مہینے کا, کبھی سال کا, 2 سال کا, 30 سال کا, 40 سال کا, 50 سال کا, 60 سال کا, 70 سال کا, 80 سال کا ایک سفر ہونے کے بعد بھائی سمجھ میں آ رہی بات ہے. پورے ہندوستان میں کیا ایک ہی سفر کا ماحول ہے؟ کہیں آپ 1 گھنٹے کا سفر کرتے ہیں, 2 گھنٹے کا, کہیں اتنی لمبی کہ 36 گھنٹے کی گاڑی ہوتی ہے نا, کہیں 40 گھنٹے کی. مال گاڑی میں بیٹھ گئے یا اس میں پیسنجر میں بیٹھ گیا تو پتہ ہی نہیں کتنے گھنٹے کی پیسنجر میں بیٹھ گئے تو. لیکن مانے جاؤ گے مسافر ہو پیسنجر میں بیٹھے ہو تب بھی ہے نا. یہ ہم یہاں مسافر کی حیثیت سے ہیں اور مہمان ہیں, ٹھیک ہے. اب اس مہمان کے لیے مسافر کے لیے انتظام بھی چاہیے, ضرورت کا سامان بھی, ٹھیک ہے نا. کسی بھی اینگل سے آپ سمجھ لیں ہر اعتبار سے. تو پہلے انتظام کیا جاتا ہے, پھر مہمانوں کو بلایا جاتا ہے. دیکھیں اعلیٰ حضرت نے تو کتنی بڑی بات سے سمجھا دیا, کتنے مہمان آنے تو پھر اسی طرح دسترخوان بھی ہونا چاہیے نا. تو کتنا بڑا دسترخوان بنایا, ساری زمین کا دسترخوان, سارے آسمان کا. بھائی زمین پر بھی مخلوق ہے نا, آسمان پہ بھی مخلوق ہے. زمین پر فرمایا آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. بھائی لقب سمجھنے لفظ دیں گے کتنی شریعت ہے. لقب جو ہوتا ہے نا وہ پہچان کے لیے ہوتا ہے, اصل نہیں ہوتا ہے نا. لقب کیا ہوتا ہے, دیا جاتا ہے. لقب سمجھ رہے ہیں آپ بات. ہاں تو کھلانے والا اللہ, دینے والا اللہ, مالک اللہ ہے. لیکن اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کو ہر چیز کا اختیار دے کر لقب یہ دے دیا, تم صاحب خانہ ہو, تم صاحب صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. جب یہ بات ہو گئی تو پھر میں تو مالک ہی کہوں ذات ہوں مالک کے حبیب. سنا تو ان کو ذرا کان کھول کر اس نے جو کہتے ہیں کہ محمد کی اتنی تعریف کرتے خدا سے آگے بڑھا دیں. وہ کتنا خیال ہے شریعت کا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا.
جب انسان کسی کو اپنا سمجھتا ہے نا دل و جان سے، وہ کہتا ہے بھئی میرا جو کچھ ہے وہ سب تمہارا ہے، میرا کچھ بھی نہیں، جاؤ تمہیں اختیار ہے، چاہے جہاں سے کچھ بھی لے لو تو ہے نا، ٹھیک ہے۔ ہاں اب یہ سمجھ میں آ گئی بات آپ کی؟ مہمان بعد میں آتا ہے، پہلے سمجھ رہے ہیں آپ انتظام؟ ہاں اب جو جتنے مہمان آنے والے ہیں ان مہمانوں کا جو اثر چڑھ ہے وہ اللہ رب العالمین نے اپنے نور سے ظاہر کری، پھر اس نور سے 10 بڑی اہم چیزیں بنائیں۔ کتنی چیزیں؟ ہمارے مرشد کامل حضرت علامہ مولانا شاہ ابو الحسن زید فاروقی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع کے اوپر ایک کتاب رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے خیر البیان۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 10 چیزیں بنائی اس نور سے، جس نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، اس سے 10 چیزیں بنائی۔ کتنی چیزیں؟ ہاں، پہلے عرش، دوسرے کرسی، تیسرے لوح، چوتھے قلم، پانچویں آفتاب، چھٹے مہتاب، ساتویں دن، آٹھویں جنت، 9 فرشتے، 10ویں روح پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلقت خلقت کا پہنا کر روز پڑھی۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 4 چیزیں بنائی، پہلے عرش، دوسرے کرسی، تیسرے لوح، چوتھے قلم، یہ 4 سمجھ رہے ہیں؟ بات اس میں بھی وہ یہ بات میں کیا ہے؟ پہلے انتظام، پہلے انتظام ہے نا، عرش سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب نظام آگے چلنا ہے، اب اس کی تیاری، ایک فہرست تیار کی جائے، ایک دفتر، ایک کاپی تیار کی جائے، ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین نے جب قلم کو پیدا کر دیا، قلم کس چیز سے بنا ہے؟ نور محمد، سمجھ رہے ہیں؟ اس قلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اے قلم لکھ، اکتب یا قلم، اے قلم لکھ۔ قلم نے کہا اے میرے مولا کیا لکھوں، کیا لکھوں؟ کہا لکھ لا الہ الا اللہ، میری تعریف، میری۔ قلم نے لکھ دیا، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قلم لکھ، آدم علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں لکھو۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ لکھو آدم علیہ السلام کی امت اللہ کی اطاعت کرے گی، کہنا مانے گی تو جنت میں داخل ہوگی، اور نافرمانی کرے گی تو دوزخ میں کرے گی۔ قلم نے لکھنا شروع کر دیا، قلم نے لکھنا شروع کر دیا، آدم علیہ السلام سے لے کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک لکھ دیا۔ پھر جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں قلم نے لکھنا چاہا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا، اے قلم ذرا ادب کر، ادب کر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں لکھنے کے لیے ذرا ادب کر۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ساری امتوں کے بارے میں لکھ دیا۔
آدم علیہ السلام کی امت اللہ کی اطاعت کرے گی، فرما برداری کرے گی، کہنا مانے گی تو جنت میں جائے گی، نہیں مانے گی تو دوزخ میں جائے گی۔ نوح علیہ السلام کی امت اللہ کا کہنا مانے گی، اطاعت کرے گی، فرما برداری کرے گی تو جنت میں جائے گی، نہیں تو دوزخ میں جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی امت اللہ کا کہنا مانے گی، اطاعت کرے گی، فرما برداری کرے گی تو جنت میں جائے گی، نہیں مانے گی تو جہنم میں جائے گی۔ موسیٰ کی امت اب لکھ رہا ہے تو نماز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی تو رب نے کیا فرمایا؟ قلم ذرا ادب کر، ادب کر، ادب کر، کیوں کہ یہ عام امت نہیں ہے اور یہ عام نبی کی بات نہیں، یہ میرے محبوب اور محبوب کی امت کی بات ہے، ذرا ادب کر۔ اب یہاں حضرت صاحب فرماتے ہیں 1000 سال تک وہ قلم لرزتا رہا، کانپتا رہا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 4000 سال تک، 1000 برس تک وہ قلم لرزتا رہا، اس بارے میں کہ وجہ سے کیا ہو گیا، اللہ کے خوف سے لرزتا رہا، کانپتا رہا، صرف اتنی سی بات۔ 1000 برس کے بعد اللہ کا حکم ہوا، دست قدرت کا قط لگا، قلم دیکھتے ہیں آگے، قلم اس میں نشان ہوتا ہے نا، جو پین ہوتے ہیں، فاؤنٹین پین یا ہولڈر میں دیکھتے ہیں نشان ہوتا ہے، وہ نشان ہے، وہ نشان ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اے قلم لکھ، کہا لکھوں میرے مولا، کہا لکھو امت بڑی گناہگار ہے اور رب بڑا غفار ہے۔ امت بڑی گناہگار ہے اور رب بڑا، ان کے بارے میں بھی، ان کے بارے میں ہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں۔ اب ذرا سوچ لو، جب اللہ قلم کو یہ حکم دے رہا ہے، قلم ذرا محمد عربی کی امت کے بارے میں لکھنے کے اندر ادب کر، سوچ لے۔ جب امت کا ادب کرنے کا قلم کو حکم ہو رہا ہے تو نبی کا ادب کرنے کا کتنا حکم ہوگا، نبی کی تعظیم کرنے کا کتنی تعظیم ہوگی۔ ساری چیزیں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر اس نور کے جیسے کہا نا کہ 4 چیزیں بنائیں، تو ایسے پھر تشریح ہے کہ ہر 10ویں حصے سے پھر ایک حصہ لے کر پھر اس سے چیز بنائیں، پھر اس سے چیز بنائیں، سمجھ رہے ہیں؟ 12 عالم سجایا جاتا رہا، سمجھ رہے ہیں؟ پہلے عرش، دوسرے کرسی، تیسرے لوح، چوتھے قلم، 5ویں آفتاب، 6ویں مہتاب، 7ویں دن، 8ویں جنت، 9ویں فرشتے، سمجھ رہے ہیں؟ سب جگمگا دیا، آسمان پر روشنی کی قندیلیں لٹکا دی، جہان کو جگمگا دیا، جہان کو جگمگا دیا، اور ساری زمین کا فرش بنا دیا، ساری زمین کا فرش بنا دیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، جلوہ افروز نہیں ہوئے، کوئی ابھی انسان نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا عالم ارواح کے اندر، سارے نبیوں کی روحیں، سارے ولیوں کی روحیں، سارے انسانوں کی روحیں۔ جب آسمان پہ عرش بن گیا، کرسی بن گئی، لوح محفوظ ہو گیا ساری، پھر اس میں لکھا گیا سب۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ رب العالمین نے بہت بڑا جلسہ کرا۔ کیا کرا؟ یہ ہمارے انداز میں سمجھ لینا،
ایک بہت بڑا جلسہ کرا، ایک بہت بڑا، اور وہ جلسہ کون سا کرا؟ وہ جلسہ میلاد النبی کا جلسہ کرا۔ کون سا جلسہ کرا بولو؟ لیکن کہاں سے لیا ہے پکڑ کے؟ اوپر سے چلو پہلے۔ میلاد کے معنی کیا ہیں؟ میلاد کے معنی پیدا ہونا، اور ذکر میلاد النبی یعنی پیدائش کا ذکر نبی کی، جشن میلاد النبی یعنی نبی کی آمد کی خوشی، نبی کی پیدائش کی، سمجھ رہے ہیں؟ میلاد مولود، اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا؟ ذہن مارا کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کرا؟ اپنے نور سے نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نور سے نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو جب اللہ نے اپنے نور سے وہ پیدا کر دیا تو ابھی تو کوئی جانتا نہیں نا۔ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح کے اندر میلاد مصطفیٰ کا جلسہ رکھ کر سارے لوگوں کو نبی کی پہچان کرایا، نبی کا تعارف کرایا، نبی کے تعارف، نبی کا پہچان۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ ساری روح، ساری روح جمع۔ تو پہلے تو ایک عام نشست قائم ہوئی، اس میں عام نشست میں اللہ رب العالمین نے سب سے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا، کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ ساری روحیں جتنی قیامت تک آنے والی ہیں نا، وہ ساری جمع ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ الستو بربکم، تشریح انشاءاللہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہاں، تو سب نے کہا قالوا بلا، کسی نے کہا بھی نہیں۔ یہ تو عام جلسہ، عام نشست، یہ کیسی بھی عام نشست، یہاں رب اپنی پہچان اور اپنی قدرت کا وعدہ، سارے لوگ سارے انسان میری ربوبیت کو پہچان لیں اور اس کو پہچان کر وعدہ کر لیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں تو ہمارا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ رب کے معنی کیا ہے؟ پالنہار۔ تو سب کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا، رب العالمین۔ تم اس کا کہنا مانو یا نہ مانو، اس کی عبادت کرو نہ کرو، لیکن پالتا ہی ہے وہ، سب کو رزق دیتا ہی ہے وہ، سب کو کھلاتا ہے وہ، سب کو پلاتا ہے وہ، سب کو دیتا ہے وہ۔ ایسا ہوتا ہے نا، ایسا نہیں جو خالی اس کا نام لے، اس کی عبادت کرے، انہیں کو دیتا ہے۔ کسی کوئی بھی ہو، اس کا نام لو نہ لو، کیونکہ وہ رب ہے، اس کا کام ہی دینا ہے۔ پہلی وعدہ لے لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، ہاں تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا پالنہار ہے، تو ہی تو ہمارا سب کچھ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوسری نشست قائم کر، یہ عام نشست تھی، پھر اللہ نے اس میں سے مخصوص نشست کا اہتمام کیا۔ وہ مخصوص نشست کس کی تھی؟ وہ مخصوص نشست انبیاء علیہ السلام کی تھی، سوائے اس کے کوئی نہیں۔ انبیاء رسول صرف انہی کا اجتماع تھا، اور اس کے اندر محفل میلاد، اس کے اندر وہ ذکر میلاد، نبی کی پیدائش کا ذکر، نبی کی بھائی سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ بہت سے لوگ تم سے کہتے ہوں گے نا جی یہ میلاد کہاں سے لیا ہے، میلاد النبی ہے، نبی کے زمانے میں تھا۔ اب تاریخ لکھنے کا ایک الگ حساب ہے، تاریخ والے تو کیا کہتے ہیں
یہ بادشاہ نے جو ہے ابو مظفر اس نے اس کے زمانے میں شروع ہوئی تھی ہے. ہاں تو یاد یہ دھیان رکھنا کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی کام ہوتا ہے ہوتے ہوتے بند ہو جاتا ہے ہوتے ہوتے وہ پھر دوبارہ جاری کیا جاتا ہے. اب یہ کہا جائے گا کہ یہ انہوں نے جاری کرا انہوں نے جاری نہیں کرا جاری تو یہ پہلے تھا جاری تو یہ بیچ میں رک گیا تھا بیچ میں پھر دوبارہ جاری کیا گیا پھر دوبارہ یہ کام ہوتا رہا. ٹھیک ہے نا کوئی زمانہ ایسا نہیں جس میں میلاد مصطفیٰ یعنی نبی کی پیدائش کا ذکر نہ کیا گیا ہو نبی کی پیدائش کا چرچا نہ ہوا ہو. کوئی زمانہ ایسا نہیں کوئی زمانہ کوئی دور ایسا نہیں کوئی وقت ایسا نہیں کہ جہاں نبی کی پیدائش کا یعنی نبی کا میلاد نہ منایا گیا ہو نبی کا. اب میں پہلے اوپر سے چل رہا ہوں انشاءاللہ پھر اگلی پیر تو خصوصی رات ہوگی منگل کو 12 ربیع الاول ہے اور پیر کو 12ویں شب ہوگی انشاءاللہ نبی کی پیدائش کی رات ہوگی مخصوص دن میں پھر ہوگی انشاءاللہ. ہاں ہمارے یہاں پر ہوگی خانقاہ شریف میں صدیوں سے ہوتی چلی آئی خانقاہ شہاب الخیر میں وہاں ہوگی بڑی شاعرانہ شان طریقے سے جو ذمہ دار جگہیں وہاں ہوتی ہے. مسجد فتح پوری میں بھی ہوگی لیکن اس شان سے خانقاہ حضرت شہاب الخیر کے اندر ہوتی ہے اس شان سے کہیں نہیں ملے گی. اتنے ادب اور احترام سے ہوتی ہے میلاد نامہ پڑھا جائے میلاد کو. ہاں صاحب سجادہ حضرت علامہ مولانا شاہ ابو النصر انس میاں فاروقی نقشبندی مجددی صاحب یاد نامہ پڑھیں گے ذکر کریں گے. اس سے پہلے آپ کے دادا محترم حضرت علامہ مولانا شاہ ابو الحسن زید فاروقی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے. اس سے پہلے حضرت علامہ مولانا شاہ ابو الخیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے قریبی ہوتی تھی خانقاہ. اس سے پہلے شاہ ابو سعید صاحب کیا کرتے تھے. برسوں سے چلا رہا ہے ایسا نہیں کہ نہیں بات ابھی یہ موقع ہمارے اب ہم نے اصل میں ہونا تو یہ ہے کہ ہمیں بھی وہیں جڑنا ہے لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں جڑ پاتے تو اس لیے اہتمام جگہ جگہ کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ بھی ہم جہاں وہاں تھے پرانی جگہ پر وہاں کیا کرتے تھے یہاں پہ بھی کرتے ہیں الحمدللہ یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. جہاں رہیں گے انشاءاللہ وہیں کریں گے کوئی ہو نہ ہو ہم اکیلے بیٹھ کے کریں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ ذکر ہمیشہ سے ہوتا چلا. جب انسان نہیں تھے اللہ نے جب بھی کرا اسی عالم ارواح کے اندر ایک عام نشست ہوئی. سمجھ رہے ہیں میرے سمجھانے کا انداز سمجھنے آپ ایک اللہ نے جلسہ رکھا. وہ جلسہ کون سا تھا؟ میلاد النبی میلاد مصطفیٰ. اس میں ایک عام نشست ہوئی ایک ہاں چونکہ سبھی میل کے لوگ ہوں گے نا تو پہلے تو عام بات کر لی جائے. عام میں کیا بات ہوئی؟ الستُ بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہہ دیا سب وہاں پہ ہو گئی نشست پر کہتے نا وہی وقفے کے بعد بریک کے بعد کیا بریک کے بعد اب دوسری نشست قائم ہو گئی. دوسری اس میں مخصوص لوگ مخصوص جماعت. مخصوص کون ہے؟ وہ انبیاء اور رسول انبیاء علیہ السلام. ٹھیک ہے. اب اللہ رب العالمین نے اس میں میلاد مصطفیٰ اس انداز میں کیا. سورہ آل عمران میں پڑھیے گا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. یہاں پڑھیے گا آگے یعنی عالم میثاق کے اندر اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کو جمع کر کر کیا کہا؟ اے گروہ انبیاء میں جو تم کو کتاب و حکمت عطا کر کر دنیا میں بھیجا ہوں جب ان کی تصدیق کرنے والے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو تمہارے زمانے میں مبعوث ہو
تو تم سب ان کی پیروی کرنا، تم سب ان کا کہنا ماننا، ان کی اطاعت کرنا۔ کس سے لیا وعدہ نہیں؟ نبیوں سے، انبیاء رسول سارے 1,24,000۔ سمجھے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبی سارے آج جو کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا؟ سب نے کہا ہاں ہم نے اقرار۔ نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو ان پر گواہ بنا دیا، فرشتوں کو گواہ بنا دیا۔ سورہ آل عمران میں پڑھیے گا جو میں آیت بتا رہا ہوں پوری آگے تک۔ اب یہ آمد مصطفیٰ کا ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ نبی کی پیدائش کا ذکر سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اپنی دست قدرت سے جلوہ افروز فرما دیا۔ آدم کا جسم تیار ہو گیا، جسد تیار ہو گیا۔ اب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح ڈالی۔ روح طاقتور چیز ہے، جسم کمزور چیز ہے۔ جسم کمزور ہے، روح طاقتور ہے نا۔ اور آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے عظمتوں سے نوازنا ہے، ووجہ جناب محمد رسول اللہ ہے نا۔ آدم کی عزت اور عظمت کس کی وجہ سے ہوئی؟ ہاں، اور اتنی عزت اتنی عظمت ہوئی کہ کائنات کے اندر اتنی عزت کسی کو نہیں ملی۔ پہلی بات یہ کہ آدم علیہ السلام کا جب جسد تیار ہوا اور روح کو حکم ہوا جاؤ اندر، تو اندر وہ تنگ جگہ، روح طاقتور، تو جیسے روح اندر گئی ویسے ہی واپس آ گئی، جیسے ہی روح واپس آ گئی۔ یہ اللہ کی تو بڑی تنگ جگہ ہے، بڑی گھٹن والی جگہ ہے، بڑی گھبراہٹ والی جگہ ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میں نہیں رہ سکتی اس میں، ہاں تو نہیں رہ سکتی، لیکن مجھے روکنا آتا ہے، میں نے اس کا انتظام کر رکھا ہے، میں نے انتظام کر رکھا ہے، رب نے اس کا انتظام کرنا۔ اچھا نہیں جاؤ، پھر جاؤ، نہیں اب نہیں جاؤں گا، بہت گھٹن کی جگہ، بڑی تنگ جگہ۔ اچھا بڑی تنگ ہے، جا پھر جا کے تو دیکھ۔ دوبارہ جب گئی اب واپس نہیں آ رہی، اب اندر ٹھہر گئی، اندر تو یہ دوبارہ جب اسے بھیجا نا تو اللہ نے آدم کی پیشانی کے اندر نور محمد رسول اللہ رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا؟ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمد رسول اللہ۔ اب جب پیشانی میں نور آیا تو ساری اندر کی دنیا جگمگا روشن ہو گئی، تو اس روح کو اندر روشنی نظر آئی، اس روح کو ہاں اب اسے سکون نظر آیا، اب اسے چین نظر آیا، تو اب اس سے کہو آ جاؤ، کہنے نہیں آؤں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ نہیں سمجھ پائیں گے اس انداز کو۔ سنیں، کوئی انسان ایسا ہے دنیا میں جو مرنا چاہتا ہے؟ اللہ والوں کو چھوڑ دو، اللہ کے دوستوں کی بات چھوڑو تو رات دن تیار ہی ہو تو وہ تو وقت سے پہلے ہی فنا ہو جاتے ہیں، ان کو تو چھوڑو۔ ان عام انسانوں میں کوئی ہے مرنا چاہتا ہے؟ اگر مر بھی رہا ہو نا اللہ تھوڑی سی مدد اور دے دے، اللہ تھوڑا سا اور ابھی یہ کر لوں، ابھی یہ کر لوں، ابھی یہ کر لوں، ابھی یہ بلڈنگ، ابھی یہ دکان، ابھی یہ ٹائل، ابھی اس کے اندر پونچنگا کرنا ہے، ہاں ابھی یہ اس کی ابھی یہ ختم ہی نہیں ہوتا۔
تھوڑا سا اور نا، تو پتہ یہ چلا کوئی بھی آدمی مرنا، یہ مرنا کیوں نہیں چاہتا؟ یہ وہی فلسفہ ہے، یہ روح جو گئی نا نکلنا نہیں چاہ رہی، یہ روح جو گئی ابھی تو پیشانی میں نور ہے. ذرا سمجھ رہے میری بات کو؟ کہاں رکھا؟ آدم کی پیشانی میں، آدم کی پیشانی میں نور. تو پیشانی میں نور آیا تب یہ عالم ہو گیا، اور جب دل میں نور آئے گا تو کیا عالم ہوگا؟ ابھی تو پیشانی میں نور آیا تو یہ جلوہ، اور جب یہ نور دل میں اترے گا وہ نور بن کے دلوں میں سمائے جاتے ہیں، وہ نور بن کے دلوں میں سمائے جاتے ہیں. رسول پاک تو عالم پہ چھائے کیا جانے گا کون؟ ایک بات کو سمجھیں، آدم کی پیشانی میں نور آیا، اب آدم کی عظمت بڑھ گئی. کتنی بڑھ گئی ہے انسان اب سمجھ لو. آدم کی پیشانی میں نور آیا تو آدم کی عظمت بڑھ گئی. کتنی بڑھ گئی کہ پاک صاف طیب بے گناہ مخلوق جو کبھی گناہ نہیں کرتی، جو ہمیشہ پاک رہتی ہے، جو ہمیشہ ستھری ہے، جو نور ہے، جو ہاں وہ مخلوق کون سی ہے؟ فرشتے. فرشتوں سے گناہ ہوتے ہیں کیا؟ شریعت کے اندر آتا ہے، ایمان یہ رکھیے کہ فرشتے بے گناہ ہیں، فرشتے معصوم ہیں، فرشتے نبی معصوم، نبی معصوم، فرشتے معصوم. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان سے کوئی خطا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ رب العالمین نے نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرائی. آدم کی پیشانی میں جب رکھا تو اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. آدم کو جو سجدہ کرایا کس وجہ سے؟ کہ پیشانی میں نور محمد رسول اللہ، اور پیشانی میں نور محمد رسول اللہ کی یہ برکتیں ہوئی کہ جو آدم نے کبھی کسی مدرسے میں نہیں پڑھا تھا، فرشتوں کے سامنے اتنے بڑے عالم بن کر کھڑے ہو گئے. جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا میری صفات بیان کرو تو کوئی فرشتہ بیان نہیں کر سکا. آدم سے کہا جب میری صفات بیان کرو تو آدم علیہ السلام نے اللہ کی صفات بیان کرنا شروع کر دی. یہ برکت تھی نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ نے نور محمد رسول اللہ کی برکت سے آدم علیہ السلام کو اپنی تمام اشیاء اسما سکھا دی. وعلم آدم الاسماء کلھا، وعلم آدم الاسماء کل شیء کے نام سکھا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ ہاں. اور جب آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح ڈالی گئی، جب روح ڈالی گئی ایک دم آنکھ کھلی، ایک دم عالم ارواح کے اندر اللہ نے کیا لوگوں سے پوچھا تھا؟ الست بربکم، کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے لوگوں نے کہا تو ہمارا رب. ٹھیک ہے. اور تمام نبیوں سے جب خطاب فرمایا تو کیا کہا؟ ایک نبی پیدا ہوں گے، نبی کا ذکر ہوا. پہلے ربوبیت کا ذکر، پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پہلے اللہ کا ذکر ہوا پھر نبی کا ذکر ہوا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ اور محمد، اللہ اور تو عالم کیا ہوا؟ جب آدم کے جسم کے اندر روح ڈالی گئی تو جیسے روح داخل ہوئی آدم کی آنکھیں کھلی
کیسے آدم کی آنکھیں کھلی؟ عرش وہ اللہ پر پہنچی، عرش کے پائے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عرش کے پائے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ پڑھ لیا بھی ہے آدم نے، ابھی کیا کر لیا؟ پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ یہ بات بھی دماغ میں رکھنے کی ہے، پڑھنا الگ بات ہے، سمجھنا یہ دو چیزیں ہیں۔ آج صرف پڑھا ہے آدم نے، آج صرف، ہاں، اور ابھی اور پڑھیں گے، ابھی اور پڑھیں گے، ہاں۔ پھر اللہ رب العالمین نے انہیں جنت میں داخل کر دو آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل ہو رہے تو جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ، پڑھ لیا، کیا کر لیا؟ پڑھ لیا۔ پھر جنت کے اندر چلے گئے، جنت میں جس محل کی طرف جاتے ہیں لکھا ہوا دیکھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھ لیا۔ حوریں دیکھی جنت کے اندر، حوروں کی پیشانیوں میں لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ، حوروں کی پلکوں پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جنت کے درخت دیکھے ان کے تنوں پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جنت کے درختوں کے پتے دیکھے تو ہر پتے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرشتوں کے ماتھوں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ۔ اب یہ اتنا پڑھ لیا، اتنا پڑھ رہے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ ہاں، آج بھی ہم پڑھتے بہت ہیں، پڑھتے بہت ہیں، پڑھتے بہت ہیں۔ تو اس لیے آدم نے بھی پہلے پڑھا بہت، پہلے پڑھا بہت، عرش کے پائے پہ پڑھا، جنت کے دروازے پہ پڑھا، جنت کے محلات کے دروازوں پہ پڑھا، حوروں کے ماتھوں پہ پڑھا، فرشتوں کے ماتھوں پہ، جنت کے درختوں کے پتوں پہ، ٹھیک ہے نا؟ بہت پڑھا 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 پڑھا، لیکن یاد رکھو یہ پڑھا ہوا کبھی تو کام آیا سا، کبھی نہ کبھی ہاں کام آتا ہے، ایسی بیکار نہیں جاتی کوئی بھی چیز، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ابھی پڑھ لیا، ابھی اللہ رب العالمین نے منع فرمایا آدم پوری جنت میں تمہارا چاہے جہاں جاؤ کھاؤ پیو موج کرو، ولا تقربوا هذه الشجرة، وہ سامنے درخت ہے وہ مت کھانا دانا، وہ مت جانا، اس کے قریب نہیں جانا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ماحول بن گیا، آدم علیہ السلام نے اتانا ہے تم کھا لیا۔ میں بس یہ بات کو پورا کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر باقی اگلے پیر کو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ ہاں